بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لوگوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ 5 خوش نصیب لوگ کون کون سے ہیں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نیزہ کے وقت مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ آسان میں ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نہ دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت میں رضا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ بس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیزہ کے وقت ہونے والے سختی مرنے والے کے بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 5 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نظم انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ شدید تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی بھی پی جاؤں، اور اگر 7 سمندر کا پانی بھی پی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی، بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہن کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہن کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوکے مر جائیں، تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو۔ بہن اس انداز انتظار میں رہے کہ میرے بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی، جب کہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہن کو جہیز دینا فرض نہیں ہے، جبکہ ان کی وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز یا نہ جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے۔ اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کی وراثت میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق ہو حصہ ہوتا ہے، اس طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق اور حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کا وراثت پر بیٹیوں کا خود تنازع قبضہ کر لینا، بینکوں کے شرعی حصے سے شرعی حق سے محروم کر دینا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق اور حصہ اس دنیا میں دے دے، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا۔ آخرت میں دن آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس پر بڑی وعدے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بال لسٹ میں بار زمین بھی آزار ظلم لے گیا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی زمین اس کے گلے میں توق طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کے میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں ہے، بلکہ یہودی کی رسم ہے۔ ان سب کا سب سے بڑا گناہ، جس طرح یہودی کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بوڑھی ہو گئی کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہ میں ماں بہن کا بھی راست حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ
جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا۔ لہٰذا فرمایا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا جب بھائی فوت ہوا تو اس عورت نے بڑا اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اثرات پر اس کو قبول کیا گیا، اسے قبرستان محسوس لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا، اس کے بھائی کو مٹی کی سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے عثمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور عثمان کی جانب دیکھا۔ اس کا دیکھا دل رو رہا ہے، آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا، اور روتے بہن نے عثمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور عثمان کی جانب دیکھا۔ اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی بہن نے عثمان کی جانب دیکھا اور کہا کہ میرے مالک، اے انصاف کرنے والا رب، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ وہ رو رو کر کہنے لگی، اے میرے مالک، تو میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے مجھے میرے والدین کی وراثت سے دور رکھا۔ میرے بچے بھوکے مرتے رہے، لیکن اس ظالم بھائی کو میرے بچے پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی ہیں۔ میرے بچوں نے بڑی غربت کی زندگی گزاری، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے، اور جس طرح اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا، اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہن کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم میں جانے کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے زائبال ظالم بن کر مرو گے یا مظلوم بن کر؟ ناظرین، بہن کا کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ ناظرین، دوسرا شخص وہ ہے جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی۔ فرمایا کہ کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال اور دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ یعنی دوسرا انسان وہ ہے جس کی مرتے وقت موت آسانی ہوگی۔ جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کو روح آسانی سے نکلے گی، جان کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کو کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا پھر صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے۔ لہذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی، ایسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے جو نماز وہ ادا کر رہا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سخت میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا 5واں شخص وہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کا بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اور ٹوٹ کر قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا بھی نہ آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی نہ کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا پھر اپنے مقدر پر رویا کریں کہ تم اتنے تنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو بھی نہیں نکالتی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت سختیوں کو دور فرمائے اور ہمیں ان 5
باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔